الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین انقلاب اسلامی کی کامیابی کے عنوان سے اور باعث بہمن سالگرد انقلاب اسلامی کا جو عنوان رکھتا ہے یا اس کو دہ فجر سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس مناسبت سے آج آپ کی خدمت میں گفتگو عرض ہے اور یہ مبارک دن جو کہ تمام انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے اہداف اور مقاصد کو پورا کرنے کی طرف ایک بہترین اور ایک اہم ترین قدم ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اس دن تمام انبیاء و ائمہ علیہم السلام کی ایک آرزو، تمنا اور دلی جو ان کی خواہش تھی وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ایک اہم ترین موڑ کے اوپر پہنچی اور اس نے اس کرۂ ارض کے اوپر جنم لیا، تو اس کو اگر ہم تعبیر کریں تو دہ فجر سے اسے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ دہ فجر 10 دنوں سے عبارت ہے، جس کو مختلف بیانات ہیں کہ اس کو آیا ماہ مبارک رمضان میں جو آخری 10 دن ہیں بابرکت ترین دن اس سے لیا گیا ہے، یا سورہ فجر کی پہلی 10 آیات سے اس کو اخذ کیا گیا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دن کی قسم کھائی ہے کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، کہ اس میں فجر سے مراد، کیونکہ فجر کہتے ہیں صبح کے ہونے کو، اس صبح کے آغاز سے تاریکی چھٹنے کا ایک دن ہے، تاریکی چھٹنے کا ایک مرحلہ ہے کہ جب ایک نور پھیلتا ہے، ایک روشنی آتی ہے، اور نور کا پھیلنا ایسا ہوتا ہے کہ جو پورے کے پورے جہان کو اپنے طور پہ گھیر لے۔ تاریکی کو جو آواز تھوڑا کم آ رہی ہے، تھوڑا کٹ رہی ہے آواز۔ جی، تاریکی کا جو چھٹنا ہے اس کا آغاز اگرچہ ایک چھوٹی سی روشنی کے ایک دھارے سے ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ دھارا بڑھتا چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ پورے کے پورے جہان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ لہٰذا بعض کا یہ کہنا ہے کہ دہ فجر اسی مناسبت سے ہے کہ فجر کا یہ آغاز ہے اور رات کا جو تاریک وقت ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور پھر ولیال عشر کہ یہ جو ایام ہیں 10 راتیں یعنی 10 دن، وہ اسی آیت کریمہ سے ماخوذ ہے۔ بہرحال اس کی جو بھی تفسیر بنتی ہے اس کو الگ طور پہ دیکھا جا سکتا ہے، لیکن انقلاب اسلامی جو کرۂ ارض کے اوپر پہلی ایک ایسی حکومت کا قیام ہے جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے بعد تاریخ میں ایک رجل فقیہ، ایک نائب امام، ایک امام زمان علیہ السلام کی حجت، ایک بزرگوار کہ جسے سید روح اللہ خمینی کے نام سے دنیا جانتی ہے، ان کی استقامت، مقاومت اور مسلسل جدوجہد کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دن عنایت کیا اور انقلاب اسلامی پیروز ہوا، کامیاب ہوا۔ یہ دن رہبر معظم کے بیانات کے مطابق کسی صورت حکم غدیر سے اور عید غدیر سے کم نہیں ہے، کیونکہ غدیر میں جو اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بلند کیا تھا، اس کی حقیقی تصویر وہ اس دن کرۂ ارض کے اوپر دوبارہ جلوہ گر ہوئی ہے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام کو معاشرے اور امت کا حاکم، رہبر، ہادی قرار دیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی وہی سلسلہ ہے کہ جو نظام امامت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور امامت اسی میدان میں نیابت کے ذریعے سے آج بھی امت کے سامنے جلوہ گر ہے۔ آج بھی ہم اس امامت سے، اسی نیابت کے سلسلے کے ساتھ ہدایت اور رہنمائی لیتے ہوئے اپنے امور کی اصلاح اور اپنے معاشروں کو راہ مستقیم کے اوپر استوار کر سکتے ہیں۔ لہٰذا
قابل توجہ چیز یہ ہے کہ انقلاب اسلامی کے کامیابی کے اس دن کو یاد رکھا جائے۔ یہ صرف ایک قوم کے ساتھ، ایک ملک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر امامت انسانیت کے لیے ہے اور تا قیامت آنے والے بشر کے لیے ایک نظام الہی ہے، تو پھر یہ والا سلسلہ یعنی انقلاب اسلامی کی کامیابی کا دن، وہ بھی تمام کے تمام کرۂ ارض کے اوپر بسنے والے ان افراد کے لیے اسوہ یا ایک یاد کی حیثیت رکھتا ہے کہ جس میں اس عظیم قربانی اور اس عظیم عمل کی دوبارہ یاد برپا کی جائے، تاکہ قوموں کے اندر یہ توانائی پیدا ہو، قوموں کے اندر یہ تفکر پیدا ہو کہ اس دن کی برکت سے اپنے اس کرۂ ارض اور سرزمین کو بھی نور ولایت و امامت سے وہ رونق افروز کریں۔ ہم یہاں پہ چند نکات کو ملاحظہ کرتے ہیں، کیونکہ کہنے کو بہت سارے پہلو ہیں۔ ایک عظیم ہمارے پاس تاریخ جو کہ خالص دین کی اساس کے اوپر قربانی دینے والے ایک بڑی تعداد کثیر ایسے افراد اور مومنین کی تاریخ ہے کہ جنہوں نے اپنے خون سے اپنے خلوص کی داستان کو رقم کیا ہے، اور اس تاریخ کو کئی ذرائع سے محفوظ بھی کیا گیا ہے۔ یعنی اگر گفتگو کرنا چاہیں تو بہت طولانی گفتگو کئی دنوں تک محیط ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس میں ایک ایسے پہلو کو ملاحظہ کریں گے جو ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا باعث بھی قرار پائے، اور اس دن کی یاد منانے کے اعتبار سے ایک ہمارے اندر حوصلے اور فکر اور بصیرت کو بھی جنم دے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب اسلامی کے لیے جب کاوش کا آغاز کیا تو ان کے ساتھ کوئی فرد موجود نہیں تھا، جیسے خود ان کا اپنا کہنا ہے کہ ہم نے صفر سے شروع کیا۔ صفر سے شروع کرنے کا مطلب ہے کہ ایک فرد بھی ہمراہ نہیں تھا۔ لہذا یہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے، اس کے اوپر دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کا جملہ کیونکہ خود اپنے زندگی کے تجربے کو پیش کر رہے ہیں کہ ایک قوم کے اندر جب ایک ظالم جابر ڈکٹیٹر موجود تھا، اور اس قدر سفاک ڈکٹیٹر موجود تھا کہ جو اپنے سامنے رکوع اور سجود تک کراتا تھا، جو تھوڑی سی مخالفت کے اوپر یا زندان میں ڈال دیتا تھا یا قتل و غارت کی بھینٹ چڑھاتا تھا، اس ڈکٹیٹر کے سامنے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے حکومت الہی و حکومت اسلامی و الہی قوانین، اس کی صدا کو بلند کیا، حق کی صدا کو بلند کیا۔ لہٰذا جب بلند کیا تو صفر کی حیثیت رکھتے تھے۔ تمام حوزے علمیہ و علماء کرام و طلاب وہ ایک طرف تھے، کوئی موافق فرد نہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آغاز میں تھا، لیکن پھر خود بیان فرماتے ہیں کہ استقامت، مقاومت، استمرار اور اس راہ الہی پہ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے ڈٹے رہنے سے یہی قطرہ در قطرہ ایک دریا بن گیا، اور دریا ایک ایسا بہاؤ لایا کہ جس میں اس انقلاب اسلامی کو کامیابی نصیب ہوئی۔ لہٰذا یہ پہلا ہمارے لیے اس دن کی مناسبت سے پہلو ہے کہ آغاز صفر سے ہی ہوگا، معاشرہ مخالف نظر آئے گا، اکثر لوگ اسے نادانی اور حماقت کہیں گے، آیات اور روایات سے استدلال کرتے ہوئے کسی اور راہ کے اوپر ایسے افراد کو ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ صرف ایک پہلو سے استقامت نہیں چاہیے، حالات کے مقابل بھی استقامت چاہیے، معاشرے کے مقابلے میں بھی استقامت چاہیے، افکار کے مقابلے میں بھی استقامت چاہیے کہ آیات و روایات کے دوش کے اوپر اپنی من گھڑت تفسیر بیان کر کے آپ کی فکر کو مخدوش قرار دینے کی کوشش کی جائے گی، آپ کی فکر کو تنہا کرنے کی کوشش کی جائے گی، فکر کے بیان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں گی۔ اس لیے استقامت کی ضرورت ہے، توکل علی اللہ اور ایمان کے جذبے سے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ اس کے علاوہ ہے کہ جو سخت ترین حالات انسان کو پیش آئیں گے، سخت ترین حالات ہم سب جانتے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے، کہ کسی بھی ریاست میں جب آپ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ قانون اللہ کا ہونا چاہیے اور حاکمیت اللہ کی ہونی چاہیے، تو وہ جو طاغوت اوپر بیٹھا ہوا ہے اس ریاست کے اوپر، وہ جس قانون کو اپنے مفادات کے لیے حاکم کیے ہوئے ہے،
اس کو زد پہنچتی ہے، اور جب اس کو زد پہنچے تو وہ جو طاقت رکھتا ہے اس بھرپور طاقت کو آپ کے خلاف استعمال کرے گا، کئی طریقوں سے، صرف ایک طریقے سے نہیں۔ مثلا انتشار، سب سے پہلا کام یہ کرے گا کہ آپ کے ساتھ فرد ملحق نہ ہو پائے، پہلی کوشش یہ ہوگی۔ دوسری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو خود آپ ہی کے ساتھ الجھا دیا جائے، یعنی آپ کی فکر میں خدشات ڈالے جائیں، آپ کے حوصلے کو بٹھا دیا جائے، آپ کو نا امید کیا جائے، اپنوں کے ذریعے سے اس طرح کے مسائل کھڑے کیے جائیں، گالم گلوچ ہے، کفر اور زندیق ہونے کے فتوے ہیں، منافقت کے مختلف طرح کے طعنے ہیں، اور اس طرح کی دیگر امور کھڑے کیے جائیں گے کہ یہ نا امید ایک قسم کا ہو جائے۔ لہٰذا اس طرح کے حالات کھڑے کر کے اس فرد کو بٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ کوئی بھی ابھرتے ہوئی تحریک کو بٹھانے کے لیے ایک زمانے قدیم سے یہی حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے میں کیا کرے؟ انسان کو ایمان کے دوش پہ استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ لہٰذا فکر خمینی یہ نہیں ہے کہ اسلحہ پکڑ کے باہر آ جاؤ اور ایک ریاست کے اندر دہشت گردی شروع کر دو۔ اصلاً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر اور ان کی راہ یہ نہیں ہے۔ راہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہے کہ ظلم کے خلاف قیام کیا جائے، لا قانونیت جو مملکت الہی کے اوپر، کیونکہ یہ سب کی سب زمین اللہ کی ہے، یہ سب کے سب بندگان اللہ کے بندے ہیں، اس کے اوپر قانون بھی تو اللہ کا ہونا چاہیے، حکومت بھی تو اللہ کی ہونی چاہیے، یہ تقاضا ابھارا جائے۔ لہٰذا ظلم و ستم فقط و فقط مار پیٹ نہیں ہے، شرک بھی ظلم ہے، کفریہ نظام بھی ظلم ہے، گناہ اعلانیہ طور پہ یہ بھی ظلم ہے۔ لہٰذا ان ظلم جتنے بھی مظالم ہیں اس کے خلاف احتجاج، سراپا احتجاج بنا جائے۔ لہٰذا یہ فکر خمینی ہمیں درس دیتی ہے۔ یہ ایک پہلو ہمارے پاس ہو گیا، کیونکہ یہ والے موضوعات اس طور پہ چلتے رہتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ یہ آواز نہیں بیٹھنے دینی چاہیے۔ اس دن کا قیام اور اس دن کو ابھارنا یہ بذات خود ایک بہت بڑی مقاومت اور استقامت ہے۔ اس دن کا فراموش کر دینا در حقیقت دین الہی کو فراموش کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا 22 بہمن نام دیں یا آپ تاریخ شمسی اور قمری یا دیگر کیلنڈروں کے لیے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی اور طاغوت کا سرنگو ہونا اور اس طرح کے نظام جو بت کی صورت میں قائم تھے معاشرے میں، ان بتوں کا ٹوٹ جانا، اس دن یعنی بت شکن دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں قومیں طواغیت سے آزاد ہوئی ایک قوم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکومت، حاکمیت اللہ کی اس سرزمین کے اوپر آئی، اور یہ کوشش ہے کہ قانون بھی اللہ کا اس سرزمین کے اوپر لاگو ہو۔ لہٰذا اس دن کو در حقیقت انعقاد اس دن کا کرنا خود ایک دین کی آبادکاری اور دین کی حاکمیت کی خواہش کو پورا کرنے کے مترادف ہے۔ لہٰذا کبھی یہ وقت نہیں آنا چاہیے کہ خود ہم اس دن کو فراموش کر دیں۔ اگلے مرحلے میں ہم داخل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو پہلو آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے، اس کی برکات سے ہر دور میں نسلیں اور قومیں وہ اس دن کی قربانیوں سے اور اس دن کی اہمیت سے بھی واقف رہیں گی، اور انہی افکار ناب، افکار خالص، افکار قرآنی، افکار امام خمینی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی سرزمین کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عالمی عدالت سے بھرپور حکومت کے لیے ہموار کرنے کی کوشش کرتی رہیں گی۔ اور یہی سب سے بڑا ایک منتظر، غیبت امام زمان علیہ السلام میں ایک منتظر کا وظیفہ ہے کہ وہ اپنے امام کا استقبال کرنے کے لیے پاک کرے اپنی سرزمین کو، اپنے وجود کو، اپنے گھرانے کو، اپنے علاقے کو۔ کس سے پاک کرے؟ شرک و نفاق سے پاک کرے، کفریہ نظاموں سے پاک کرے، طواغیت کی محبت سے پاک کرے، طواغیت سے ارتباط سے پاک کرے۔ یہ نجاست جب تک کسی معاشرے کے باطن کے اوپر رہے گی، اس جگہ پہ حق کے امام کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ بے شک وہ زبان سے جتنے بھی قصیدے پڑھے، وہ زبان سے جتنے بھی نعرے لگائے، اگر دل کے اندر طواغیت سے ربط اور طواغیت سے محبت اور یہ باطل حاکموں کے ساتھ ارتباط قلبی موجود ہے، تو پھر حق کے امام اور اس کی عادلانہ حکومت کے ساتھ قلبی ارتباط موجود نہیں ہو سکتا۔ ہم اگلے مرحلے کے اوپر وارد ہوتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ
انقلاب اسلامی کی کامیابی سے کیا مراد ہے؟ رہبر معظم کی ہی گفتگو سے استفادہ کرتے ہیں، کیونکہ رہبر معظم حافظہ اللہ تعالی، خدا ان کی حفاظت فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ طولانی فرمائے، وہ خلاصہ و تاریخ انقلاب اسلامی ہیں۔ وہ ایک جبل عظیم ہے کہ جو استقامت کے ساتھ اس وقت بھی پوری دنیا میں طواغیت کے خلاف کھڑا ہے۔ وہ ایک ایسا بلند و بالا سایہ دار درخت ہے کہ راہ حق کے راہی کہ جب اپنے سروں پہ کسی سایبان کو محسوس نہیں کرتے تو اسی درخت کی چھاؤں میں وہ پناہ لیتے ہیں اور اسی کے استفادہ کرتے ہوئے دوبارہ اپنے اندر ہمت باندھتے ہیں، اور جہاں جہاں پہ اپنے محاذ پر قائم ہے وہاں پہ استقامت کے ساتھ دوبارہ ڈٹ جاتے ہیں۔ یہ وہ رہبر معظم کے ساتھ ہدایت، رہنمائی، راہبریت اور ان کی اطاعت کے وظیفے کو انجام دیتے ہوئے ربط ہے کہ جس نے یہ ربط قائم کیا وہ اس نور حق کو پہنچانے میں کامیاب ہوا کہ جس کا اعلان میدان غدیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی راہبریت کی صورت میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی صورت میں کیا تھا۔ لہذا رہبر معظم بیان فرماتے ہیں کہ کسی بھی قوم میں تبدیلی کے 5 مراحل ہیں، کسی بھی جگہ پہ 5 مراحل ہیں۔ یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے حکومت اسلامی، انقلاب اسلامی سے کرنا ہے؟ کوئی بھی حکومت آ جائے، تم اپنا کھاؤ پیو، زندگی بسر کرو، اپنے نفع نقصان سے تم تعلق رکھو، اور یہ تھوڑی بہت عبادات کر لی، نماز 5 وقت کی ادا کرو، والدین کی اطاعت کرو، اور گھر بار میں نان نفقہ پہنچاؤ، خمس ہوا تو خمس دے دو، بس کافی ہے اتنا دین تمہارے لیے۔ یہ کیا تم نے کوئی ٹھیکہ لگایا ہوا ہے ہر جگہ پہ مرد آباد امریکہ، مرد آباد اسرائیل کی صدائیں بلند کرنا، ظالمین کے خلاف گفتگو کرنا، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کی باتیں کرنا؟ تم نے یہ باتیں کر کے کیا کرنی ہے؟ عموماً اس طرح کی سوچ جو ہے وہ آج کی نسل میں منتقل کی جاتی ہے بزرگوں کی طرف سے۔ بعض اوقات ایسے دیندار افراد معاشرے کے اندر ہوتے ہیں کہ جو چہرہ تو دینی یا چہرہ تو طلبگی کا رکھتے ہیں، لیکن اس طرح کے زہریلے افکار وہ نسل میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیوں ایک انسان انقلاب اسلامی کی حمایت کرے؟ کیوں ایک انسان حکومت اسلامی کا اتنا شدید طور پہ اعتقاد اپنے وجود میں قائم کریں؟ یقیناً اس کے اگر غور و فکر کریں بہت آسانی سے ہم اس کا جواب پا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا وظیفہ اس کرۂ ارض کے اوپر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو زندگی عطا ہوئی، رزق بھی اللہ کی طرف سے عطا ہے، رحمت بھی اللہ کی طرف سے عنایت ہیں، لذتیں اور دیگر نعمات، آرام سکون کے ایام کاٹ رہے ہیں۔ کیوں اللہ نے خلق کیا؟ اگر صرف کھانے پینے سونے جاگنے کے لیے اللہ نے خلق کیا ہوتا تو مخلوق کم تھی اللہ تعالیٰ کی اس کرۂ ارض کے اوپر۔ حیوانات ہیں، حشرات ہیں، پرندگان ہیں، نباتات ہیں، سارے ہی یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا کہ اختیار سے بندگی انجام دے اور اس بندگی کے دوش پہ قرب الہی کو حاصل کرے۔ یہ کام کبھی ایک فرد کے ذریعے سے کیا جاتا ہے، یعنی ایک فرد اپنے لیے کرتا ہے، اور ایک دفعہ ایک معاشرے کو، ایک قوم کو، ایک اجتماعی حلقے کو اس کے اوپر ابھارا جاتا ہے اور اس کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے کہ تم اختیار سے اللہ کی بندگی اختیار کرو، اور تم اختیار کے ساتھ بندگی اختیار کرتے ہوئے قرب الہی کی منازل طے کرو، تاکہ اگلے جہانوں میں ایک بلند پایا زندگی کو حاصل کر سکو، پرسکون، پر اطمینان، ایک آرام دہ زندگی کو مستقبل میں حاصل کر سکو۔ لہذا انسان اس زمین کے اوپر آیا ہی اللہ کی بندگی کے لیے ہے، اور بندگی کا نتیجہ انسان ہی کو فائدے میں پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ غنی حمید ہے، اس کی تو حمد و ثنا جاری ہے اور وہ بے نیاز ہے سب سے۔ اس بندگی کا فائدہ ہمیں پہنچتا ہے۔ کیسے پہنچتا ہے بندگی کا فائدہ؟ ہمیں بندگی کا فائدہ اپنے وجود کے اندر کمالات کو عملی طور پہ حاصل کرنے کی صورت میں پہنچتا ہے۔ اگر اختیار کے ساتھ ہم نے خود عبادت الہی کو انجام دیا تو اس کا نتیجے میں کیا حاصل ہوگا؟ ہمیں اس کے نتیجے میں وہ کمالات ہمیں اپنے وجود میں حاصل ہوں گے کہ جن کمالات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کے اندر خزانوں کی صورت میں قرار دیا ہے۔
نئی بندگی اختیار کے ساتھ انجام دیں گے، وہ اسی طرح سے خزانے پڑے رہ جائیں گے، اور آگے کی زندگی تاریک زندگی ہے جسے جہنم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اچھا، ادھر ایک اور بات ابھرتی ہے کہ بندگی کے ذریعے سے کیسے کمالات حاصل ہوں گے، عبادت کے ذریعے سے کیسے کمالات حاصل ہوں گے۔ عبادت یا بندگی، اس کا دائرہ کار فقط نماز روزے کے اوپر موقوف نہیں ہے، جیسے یہ زہریلی ایک فکر جو ہے وہ ہمارے معاشروں میں پھیلا دی گئی ہے کہ فقط نماز پڑھو، قرآن الحمد سے والناس تک ایک دفعہ ختم کر لو، بقیہ عزاداری کی، خمس اور زکوٰۃ دی، علماء کا احترام کیا، ختم دین۔ نہیں، بندگی کا دائرہ اتنا قلیل نہیں ہے۔ جہاں پر بھی یہ تفکر پایا جاتا ہے وہاں پہ سستی پائی جاتی ہے، جہاں پر اتنا سا محدود دین پایا جاتا ہے وہاں پر طواغیت کے ساتھ محبت انسان کے دل میں پائی جاتی ہے، جہاں پہ یہ مختصر سا دین پایا جاتا ہے وہاں پر وہ اجتماعی دین، سیاسی دین، حاکم دین، غالب دین کا کبھی بھی تقاضا نہیں کرتا، کبھی اپنے وجود میں تمنا نہیں پاتا۔ لیکن اگر ایک دوسری تصویر کو دیکھیں، اور وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں زندگی عطا کی ہے، جب سے وہ اس دنیا میں خلق ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، اور تا موت اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق، زندگی، نعمت، مصیبت، خوشی، غم، دکھ، رنج، تکلیف، ساری کی ساری چیزیں قرار دے دی ہیں۔ وہ اپنے حصے کی خوشی اور غم ہر دو لے گا، وہ اپنے حصے کی نعمت اور نقمت دونوں کے دونوں لے کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ کیا کرے اب، یہ والی چیز اس کے اختیار سے باہر ہے کہ خوشی اور غم کا آنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، عزت اور ذلت پانا اس کے اختیار میں ہمیشہ نہیں ہے، مصیبت کا آنا، مصیبت سے بچنا انسان کے ہمیشہ اختیار میں نہیں ہے، کبھی اختیار میں کبھی اختیار میں نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی، جب تک موت ہے خوشی بھی آئے گی، غم بھی آئے گا، نعمت بھی آئے گی اور سلب نعمت بھی آئے گی، مصیبت سے بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور مصیبت کے بعد آرام دہ اور پرسکون ایام سے بھی انسان کو سامنا کرنا پڑے گا، ان سے بھی دو چار ہوگا۔ یہ انسان کے اختیار سے باہر اللہ تعالیٰ نے قرار دیا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے لیے ہمیشہ خوشیاں سمیٹ لوں گا اور غم، رنج، تکلیف، دکھ انہیں ایک طرف کر دوں گا، وہ پیروں کے چکر لگائے، وہ امام علیہ السلام سے توسل کرے، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگے۔ ممکن نہیں ہے کہ ہر قسم کی مصیبت سے چھٹکارا پا لے، ممکن ہی نہیں ہے۔ بلکہ بعض مصیبتیں جن میں تکلیف اللہ تعالیٰ نے قرار دی ہے وہ واجبات کی صورت میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ کیا دعا آپ مانگیں کہ میرے اوپر سے پروردگار نماز ہٹا دے تو دعا قبول ہو جائے گی؟ امام علیہ السلام سے توسل کرے کہ پروردگار فجر کی نماز میرے لیے بس ہٹا دیں تو امام علیہ السلام اس کے لیے دین نیا لے کے اس کو بیان کریں گے؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ روزے کے اندر بھوک پیاس کی تلخی سہنے پڑے گی انسان کو۔ اگر ازدواج کیا ہے اس نے، نان نفقہ کو پورا کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا پڑے گی انسان کو۔ اگر انسان وہ سویا ہے، تھک کے سویا یا تھک کے نہیں سویا، فجر کے لیے اٹھنے کی تلخی برداشت کرنے کی پڑے گی انسان کو۔ والدین بوڑھے ہو گئے ہیں، نہیں اپنا اہتمام کر سکتے، تو نان نفقے کے اعتبار سے بچے کے اوپر ان کی ذمہ داری ہوگی، اور بڑھاپے کے تمام جتنی بھی ناگواریاں آتی ہیں سب ناگواریوں پہ صبر کرنا پڑے گا انسان کو۔ کیا کسی انسان کی قدرت میں ہے کہ اپنے والدین کو بوڑھا نہ ہونے دے؟ کیا کوئی انسان ہے کہ جو نیند سے ہی بچ جائے یا نیند سے اٹھنے کے اوپر نہ اٹھنے کے اوپر قادر ہو؟ لہذا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بات بہت روشن ہے انسان کے لیے، وہ ہمیشہ خوشیوں کو نہیں سمیٹ سکتا، وہ ہمیشہ مصیبتوں کو بھی اپنے لیے ہمیشہ ساری مصیبتیں نہیں لا سکتا۔ وہ ایک عالم میں زندگی بسر کرنے کی قدرت انسان نہیں رکھتا۔ اس کے اوپر آپ مزید غور و فکر کریں تو بہت روشن آپ کے سامنے مثالیں آ جائیں گی۔ یعنی انسان یہ قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے جسم کے اوپر مختلف طرح کے جو زخم لگنے ہیں یا تکلیف پہنچنی ہے اس سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے۔ مثلا اگر وہ راہ الہی میں قدم نہیں اٹھاتا، خطرات سے اپنے آپ کو آراستہ نہیں کرتا، اور اس راہ میں اس کو کوئی تکلیف پہنچے اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو پھر پیسے دے کے ہسپتال کے اندر
ڈاکٹروں کے سامنے خاموشی سے اپنے ہونٹ بند کر کے اپنے آپ کو پیش کرے گا، اپنی مرضی سے مجھے چھریوں سے تم کاٹو اور جو اعضاء اٹھا کے پھینکنے ہیں پھینکو، میرے جسم میں جہاں تم نے سوئیاں چبونی ہیں سخت ترین سوئیاں چبو۔ دوائی کی کڑواہٹ کو بھی وہ برداشت کرے گا اور ایک بستر کے زندان میں اسے بند کر دیا جائے گا۔ لہذا انسان اختیار نہیں رکھتا۔ ان دونوں میں سے کون سا زندان اختیاری زندان اسے پسند ہے؟ بالفرض اگر اللہ نے مصیبت یہ رکھی ہے، اگر اختیاری نہیں رکھے گا زندان تو بستر کا زندان تو ہے نا، پھر تو اسے دوائیاں دے دے کے اسے سلایا جائے گا، اسے آپریشن کر کر کے تکلیف میں مبتلا کیا جائے گا۔ اس کے پاس جب کوئی بندہ نہیں آنا چاہے گا کیونکہ وہ ایک مریض ہے، اور مریض سے ناگواریوں کے علاوہ کیا صادر ہوتا ہے، وہاں سے جو فرار اس کے لیے کیا جائے گا، اس فرار میں وہ تمنا کرے گا کوئی تو اس کے پاس اٹھے بیٹھے، کوئی تو اس سے گفتگو کرے، کوئی تو اس سے ہمدردی کرے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ انسان اپنے لیے نہ ساری خوشیاں جمع کر سکتا ہے اپنی زندگی میں، نہ سارے آرام دہ اور پرسکون لمحات اپنے لیے ہمیشہ جمع کر سکتا ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ مصیبتوں سے فرار کر سکتا ہے، نہ ہی انسان غم اور دکھ سے فرار کر سکتا ہے۔ لہذا زندگی کا ایک حصہ سب سے بہترین اس معنی کو امیر المومنین علیہ السلام نے نہج بلاغہ میں بند کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوم لک و یوم علیک، ایک دن تیرے حق میں ہے انسان اور ایک دن تیرے برخلاف ہے۔ اب جب اس طرح سے زندگی میسر آ گئی، لہذا پیسہ ہو یا پیسہ نہ ہو خوشی نہیں سمیٹ سکتے ہمیشہ، ہر ٹائم مصیبت سے نہیں بچ سکتے، پیروں کے چکر کاٹنا بیکار ہے، تعویذ گنڈے استخارے ادھر ادھر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے حساب کتاب نکلوانا، ستارے ملانا بیجا اور بیکار عمل ہے۔ ان سب کی بجائے اللہ پہ توکل کیا ہوتا، ان سب کی بجائے صبر کی ایک وادی، حسین وادی کو اپنے اندر نمایاں کیا ہوتا، صبر کے دوش پہ توکل کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے اپنے آپ کو کامیابی سے اگر اس نے سرخرو کیا ہوتا، بہت بڑا مقام تھا اس کا، بہت بڑا مقام۔ لہذا یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خوشی غمی تو آنا میرے بس میں نہیں ہے، مصیبتوں سے ہمیشہ نکلنا بس میں نہیں ہے، رنج اور علم سے ہمیشہ نکلنا بس میں نہیں ہے، ہمیشہ ذلتوں سے بچ جاؤں بس میں نہیں ہے میرے، تو کیسے زندگی بسر کروں؟ بندگی کہاں پر ہے؟ ان سب کے سب امور میں جو حالت انسان کے اوپر طاری ہو، خوشی کی حالت طاری ہو یا غمی کی حالت طاری ہو، نعمت کی حالت طاری ہو یا مصیبت کی حالت طاری ہو، آرام کی حالت طاری ہو یا زحمت اور مشقت کی حالت طاری ہو، رضامندی کی حالت طاری ہو یا پریشانی اور دل میں اضطراب اور الجھن کی حالت طاری ہو، تمام کے تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وظیفہ انسان پر عائد ہوتا ہے، اور یہی وظیفے کو انجام دینا بندگی کہلاتا ہے، یہی وظیفے کا انجام دہی بندگی کہلاتا ہے۔ لہٰذا اس لیے کہا جاتا ہے بندگی کرو گے تو پھر سرداری کرو گے، بادشاہ بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی بندگی نہیں کرو گے تو ہمیشہ نفس کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتے رہو گے۔ جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا یہ بیان کہ جو شخص دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس کے آگے آگے پیچھے بھاگتی ہے، وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، قریب پہنچتا ہے پھر آگے چلی جاتی ہے، پھر اپنے اندر تمنا اور خواہشات کو خوب اجاگر کرتا ہے، اور وہ تمنائیں اور خواہشات خیالی دنیا میں آ کے اس کا حوصلہ بھرپور طریقے سے بڑھا دیتی ہیں، پھر وہ دنیا کے اس حسین پرندے کو پکڑنے لگتا ہے، وہ اڑ کے پھر اگلی ٹہنی پہ پہنچ جاتا ہے، اب اس نے پھر درخت سے اترا، اگلے درخت پہ چڑھا، ایک وادی سے گزرا، چوٹی پہ پہنچا، پھر اس حسین پرندے کو پکڑنے لگا، وہ اگلی چوٹی کے اوپر پہنچ گیا، اور خیالات کی دنیا میں آباد کر کے پھر اپنے اندر حوصلہ بڑھایا، یہاں تک کہ موت نصیب ہو جاتی ہے، دنیا ہاتھ میں نہیں آتی۔ لیکن اس کے برعکس دنیا سے اس نے نظر موڑ لی، آخرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا، آخرت کے لیے قدم بڑھاتا رہا، آخرت کو اپنا ہدف اور مقصد قرار دیتے ہوئے اس دنیا کی زندگی اور اس دنیا کے زینت اور زیبائی اور خوبصورتی اس سے رخ موڑ کے آخرت کی طرف دوڑتا رہا۔ دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گی، یہ بھی مجھ سے لے جاؤ، یہ بھی مجھ سے لے جاؤ، یہ رزق بھی تیرا تھا تو مجھ سے لے جا،
یہ اتنی خوبصورت چیز ہے، اس کو کبھی استعمال کر کے تو دیکھو، اسے اپنے پاس رکھ کے تو دیکھو، یہاں تک کہ اللہ نے اس کے لیے دنیا کے اندر جو قرار دیا ہوگا وہ لے کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، کیونکہ دنیا تکلیف دہ چیز ہے۔ دنیا اللہ تعالیٰ نے عارضی جگہ بنائی ہے، عارضی جگہ گزرنے کے لیے بنائی ہے، رہنے کے لیے نہیں، جانے کے لیے بنائی ہے، جینے کے لیے نہیں۔ یہ جانے کے لیے ہے، جینے کے لیے نہیں ہے، مانے یا نہ مانے کوئی، ہوگا یہی۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، انبیاء علیہ السلام کا کلام ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا کلام ہے۔ دنیا ایک سائے کی مانند ہے، نہج بلاغہ میں وارد ہوا ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سایہ جو بڑا ہوا تھا گھٹنے لگا، پھر ختم ہو گیا۔ ہوتا ہے نا کہ بڑی اچھی دھوپ نکلی ہوئی ہے تو دھوپ میں ایک طرف سایہ طولانی پھیلا ہوا ہے، اب تپش ہے دھوپ میں تو وہ سائے میں پناہ لے لیتا ہے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے سایہ سکڑنے لگتا ہے، سکڑتے سکڑتے ختم ہو جاتا ہے، اور جس کو اپنے لیے اس نے چھت سمجھا تھا اب سورج کی شدید تپش میں وہ تپ رہا ہے، وہ جل رہا ہے، اور کوئی اس کے اوپر سائبان نہیں ہے۔ زندگی یہی ہے کہ جسے بڑا ہوا دیکھ رہا تھا، دیکھتے دیکھتے گھٹتے گھٹتے ختم ہو گیا۔ یہ اسے پل کی مانند قرار دیا ہے کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک تم نے پہنچنا ہے۔ اس کی زندگی کیسی ہے؟ سانپ کی مانند ہے۔ بہت پیاری تعبیر ہے امیر المومنین علیہ السلام کی نہج البلاغہ میں، بہت خوبصورت تعبیر۔ دنیا سانپ کی مانند ہے، چھونے میں نرم ہے، مزہ آتا ہے چھوئیں تو، بڑی نرم و نازک ہے، لیکن اس کا زہر بڑا زہریلا ہے، وہ ڈستا ہے تو وہ پیاس سے تڑپتا رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ جاں بحق ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ کل دنیا ہے۔ اب ہمارے پاس دو راستے ہیں، ان دو راستوں میں ایک کا انتخاب کریں۔ غافل رہیں گے تو موت تو نہیں چھوڑے گی، حساب کتاب نہیں چھوڑے گا، جو اندر اگایا ہے اسی کو پائیں گے۔ غفلت اگائی تھی تو غفلت کو پائیں گے۔ لہٰذا ایک رائے یہ ہے کہ زندگی کی خوشی اور غمی جتنی بھی نصیب ہو، میرا وظیفہ بندگی اس میں انجام دوں۔ خوشی ملی ہے، نعمت ملی ہے، شکر کے ذریعے سے وہ لمحات گزار دوں، شکر اللہ کا کروں، کیونکہ پتہ یہ نعمت ابدی نہیں ہے، چلی جانی ہے۔ مصیبت بھی ابدی نہیں ہے، مگر یہ کہ کسی نے جہنم خود آباد کی تو یہ الگ مسئلہ ہے، موت کے ساتھ مصیبت بھی چلی جائے گی۔ لہٰذا نہج البلاغہ میں یہ فرمان ہے کہ جس کے اوپر دنیا کے حالات شدید سخت ہوتے ہیں، موت اسے آ کے راحت دے دیتی ہے، سکون پہنچا دیتی ہے۔ لہٰذا شدید حالات ہو جائیں کہ جس میں جیا نہیں جا سکتا تو موت اس کی راحت کا پروندہ ہے، ایک پروانہ ہے، موت آ کے پروانہ ہے کہ جو اسے آزاد کر دیتی ہے۔ لہٰذا آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ جب ہمارے پاس یہ دو راہیں ہو گئیں خوشی اور غمی میں، ایک ہمارے پاس تدبیر ہے جو معاشرہ ہمیں انجام دیتا ہے۔ اچھا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو کرپشن کر لو، لوگ تو رشوتیں دیتے ہی ہیں، رشوتیں لے کرنا شروع کر دو، فلاں کی جا کے چاپلوسی کرو، اس کی بڑی مدح و ستائش کرو گے، اس سے تعلق قائم کر لو، بہت بڑا اس کا منصب ہے، بڑے امیر لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور فلاں فلاں کے لیے بھی یہ کام کیا، جاؤ اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ۔ حکمرانوں سے عموماً فائدہ اٹھانے کے لیے اسی سوچ کے تحت ان کے سامنے غلامی کی جاتی ہے اور اپنوں کے سامنے اکڑا جاتا ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے کہ حکمران جتنا بھی بدکار ہو اور فکری طور پہ جتنا بھی پست ہو، اس سے ایک توقع باندھ کے اس کے سامنے مؤدبانہ طریقے سے بیٹھا جاتا ہے، لیکن وہ مومن کہ جس کے افکار کے اعتبار سے یقین ہے کہ یہ فکر ایمانی کا حامل ہے، جس کے گفتار اور رفتار اور کردار کے اعتبار سے اطمینان ہے کہ یہ راہ حق کے اوپر استقامت کے ساتھ چل رہا ہے۔ لغزشیں ہوتی ہیں، لسانی لغزشیں ہیں، عملی لغزشیں بھی انسان سے صادر ہو جاتی ہیں، لیکن اگر مجموعی طور پہ اس کی شخصیت کو دیکھا جائے تو بڑی بہترین طریقے سے، بڑی مدبرانہ طریقے سے توفیقات الہیہ کو حاصل کرتے ہوئے اپنے وجود میں ایمانی افکار کے دوش کے اوپر معاشرے میں قدم اٹھا رہا ہے۔ لیکن یہی فرد کہ جو ایک ظالم جابر یا ایک فاسد مذہب یا فاسد افکار اور نظریات کے سامنے مؤدبانہ طریقے سے بیٹھا ہوا ہے، وہ اسی مومن کے خلاف وہاں پہ اکڑ جاتا ہے، اس کے خلاف برے طریقے سے ایک انسان وہ کئی طرح کی سازشیں کرتے ہوئے جال بچھاتا ہے،
لوگوں کو اس سے متنفر کرتا ہے، اس کے خلاف کئی طریقوں سے بدزبانی کر کے کئی مشکلات اور رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں۔ آخر کیوں ایسے ہمیں معاشروں میں نظر آتے ہیں؟ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے زیادہ مشکل جو پیش آئی وہ یہی تھی۔ ان کے بیٹے کی تقاریر اور جملات کے اوپر ایک کتاب ہے، اس کا کچھ حصہ فارسی میں بھی ترجمہ ہوا ہے کہ میرے مظلوم بابا۔ تو اس کے آغاز میں ہی سید احمد خمینی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ بہت ساری تکالیف پہنچی امام خمینی کو۔ جوان اور انتہائی قابل، مجتہد، مفسر، محدث، فقیہ بیٹے کی 35 سال کی عمر میں شہادت کا جو داغ ہے وہ اس بوڑھے اور پیر فقیہ بزرگوار نے اپنے سینے کے اوپر صبر کے ساتھ جھیل لیا، ایک آنسو نہیں آنکھوں سے نکلنے دیا، صبر کے ساتھ شہید مصطفیٰ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کا غم جھیل لیا۔ یہ بہت تکلیف دہ چیز تھی۔ ملک بدر کیا گیا، بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ زندانوں کی نظر کیا گیا، بڑھاپے کے اندر دنیا میں پھرایا گیا، بدترین پروپیگنڈے دشمن نے کیے۔ اپنے قریبی ترین ایک پوتا ان کا امریکہ جا کے انہیں گالم گلوچ کیا کرتا تھا، اپنے خاندان کے افراد کو امریکہ برطانیہ نے ورغلا کے پہلے اپنی شیطانی ولایت میں لے کے آئے، فکری طور پہ، عملی طور پہ، اور پھر وہاں سے انہوں نے تیر چلائے۔ امام خمینی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں اگر سب سے زیادہ جس سے تکلیف پہنچی، سب سے زیادہ، تو وہ طلاب اور علماء کی طرف سے سازش تھی، وہ طلاب اور علماء کی طرف سے طعنہ تشنیع تھی۔ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ، اور ان کا دل اس سے بھرا ہوا تھا، اور اپنی زندگی میں ایک جگہ بھی انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ یعنی پوری دنیا سے ان کے اوپر بدترین طریقے سے تکلیف دہ چیزوں کے حملے ہیں جو تکلیف پہنچا بھی رہی ہیں، لیکن سب سے زیادہ کس چیز کی تکلیف کو انہوں نے محسوس کیا؟ وہ اپنے ہی حلقے احباب میں علماء اور طلاب، ان کی طرف سے جو بدزبانی کی جاتی، طعنہ تشنیع کی جاتی، توہین کی جاتی، ان کے خلاف سازشیں کی جاتی تھی، اس کو انہوں نے بہت زیادہ محسوس کیا، اور یقیناً یہی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ یہ ہر دور میں رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس راہ میں چلتے ہوئے فقط امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس کو سامنا کرنا پڑا، تمام انبیاء وائمہ علیہ السلام کو اس عظیم ترین مصیبت سے گزرنا پڑا۔ اس لیے آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان کے احد میں زخمی ہوئے، دانت مبارک شدید زخمی ہو گئے۔ جناب حمزہ کی شہادت کا داغ جب لگا تو تڑپ کے رہ گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تو گریہ زاری کرنے لگے۔ لیکن آپ پورے قرآن میں اگر تسلسل کے ساتھ کسی زخم کو دیکھتے ہیں جس کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے شکوہ کیا، وہ معاشرے کی طعن تشنیع تھی۔ جب انہیں شاعر کہا گیا، نعوذ باللہ مجنون کہا گیا، نعوذ باللہ معلم، کہ جسے سکھا کے بچے کو جیسے بھیجا جاتا ہے، اس طرح کے طعنے دیے گئے۔ لہذا معاشروں میں طعنے ہوتے ہیں، لیکن الہی بندوں کی کیا ایک استقامت کے ساتھ ان کی کیا خصوصیت قرآن کریم نے بیان کی ہے، لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف اپنے دل کے اوپر نہیں لیتے، خوف زدہ نہیں ہوتے، تکلیف لے لیتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں، شدید تکلیف ہے، لیکن خوف زیادہ نہیں ہوتے کہ خوف کی وجہ سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ ہوتا ہے نا کہ معاشرے میں نے یہ کام کیا تو لوگ تو سارے گالیاں دیں گے، یار سارے میرے اوپر وہابی ہونے کے الزام لگا دیں گے، فلاں الزام لگا دیں گے، فلاں مجھے طعنہ دیں گے۔ کہتے نہیں، میں خوف زیادہ نہیں ہوتا، تکلیف ہوگی مجھے، پریشانی ہوگی مجھے، لیکن میں خوف زیادہ نہیں ہوتا۔ لہذا یہاں پہ ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ اصل میں اس دنیا کے اندر جو ہدف اللہ تعالیٰ نے زندگی کا قرار دیا تھا وہ انقلاب اسلامی و حکومت اسلامی کے بغیر نہیں وجود میں آ سکتا۔ اجتماعی طور پر، انفرادی طور پہ ممکن ہے کہ آ سکے، اجتماعی طور پہ کبھی بھی وجود میں نہیں آ سکتا۔ اچھا کوئی کہ یہ ممکن ہے کیوں کہا آپ نے؟ اجتماعی طور پہ تو ٹھیک ہے، بات سمجھ آتی ہے، انفرادی طور پہ تو ہر کوئی آزاد ہے، انفرادی طور پہ امکان نہیں، یقین کے ساتھ کہنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے۔ نہیں، جب آپ انفرادی طور پہ زندگی بسر کرتے ہیں اور حکومت اسلامی نہیں ہے، وہ قوانین الہیہ کے تابع نہیں ہیں، تو پھر کس ریاست میں زندگی بسر کریں؟ اگر پہاڑوں میں زندگی بسر کرتے ہیں تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ یقینی طور پہ،
لیکن وہاں پہ بھی یہ فرق آ جائے گا کہ تم نے اپنے اجتماعی وظائف جو اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دیے تھے انجام دیے؟ کیا جو مظلوم کی مدد کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے سے عہد و پیمان لیا تم نے اسے انجام دیا؟ کیا اپنے ہمسائے کے حقوق تم نے انجام دیے؟ کیا یہ حدیث جو صحیح سند الکافی میں آئی ہے کہ اگر من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس منا، کہ کسی نے اس حالت میں صبح کی کہ اس نے مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہیں کیا، اس کا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیا تم نے یہ انجام نہیں؟ آپ نے دیکھا کہ انفرادی طور پہ پہاڑوں میں جا کے سمجھ رہا ہے کہ میں ریاست کے تمام باطل نظاموں سے بچ گیا ہوں، لیکن اسی وقت اجتماعی حوالے سے اپنے سارے کے سارے وظائف کو ترک کر رہا ہے۔ اچھا، اب وہ وظائف کو انجام دینے کے لیے ریاست میں آ گیا، تو اس وقت پیسہ آ جائے تو بینک سے بچ کے آپ کہاں پہ پیسہ لے سکتے ہیں؟ یہ جو سودی نظام ہے اس سے بچ کے کون سی تنخواہیں کسی مومن کو آج ملتی ہیں؟ ایران کے اندر مشکل ہوا ہے، کیا دنیا تو دور کی بات ہے۔ اسی طریقے سے جو طواغیت کی حکومتیں آ کے باطل قوانین کو پاس کر کے باطل قوانین کو نشر کر رہی ہیں اور اس کے دفاع اس کا کرتی ہیں، ذرا صدائے حق بلند کر کے دیکھیں۔ وہاں پہ صدائے حق نہیں بلند کریں گے تو یہ خاموشی جو ہے ایک نوع ان کی مدد کا سبب بن جائے گی، کیونکہ اسی وجہ سے تو وہ حاکم ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اب کھانا پینا ہے، نان نفقہ چلانا ہے، گورنمنٹ جاب بھی ہے۔ گورنمنٹ جاب جب ہوگی تو کس کو فائدہ پہنچے گا؟ لا محالہ آ کے اسی باطل حکومت کو فائدہ پہنچے گا۔ کیسے جی سکتے ہیں آپ اجتماعی دنیا میں 100% اپنے ایمانی جذبات کے ساتھ؟ یہاں پہ اللہ کی رحمت ہمارے لیے آئی، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں یہ تمہاری نوع زندگی جو ہے میں معاف کرتا ہوں۔ اس لیے عرض کیا کہ یہ ممکن ہم نے اسے نام دیا، وَإِلَّا زندگی حقیقی معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ فقط اور فقط اس صورت میں قائم ہو سکتی ہے کہ جب ایک ریاست اور معاشرے کے اوپر حکومت بھی اللہ کی ہو، قانون بھی اللہ کا ہو، اور اختیار کے ساتھ بندگان خدا اس قانون کو قبول کرتے ہوئے عمل کریں۔ ان میں کہیں پہ بھی خلل آ جائے، انسان وہاں پہ پھر بندگی کے تقاضے پورے نہیں کر سکا۔ مثلا حکومت اللہ کی نہیں ہو، ابھی آپ نے خود غور و فکر کریں، ہر ریاست میں جو مسائل ہیں اور انسان ان سے دوچار ہے، انسان جانتا ہے کہ کتنی اس کو بدعملیاں کرنے پڑ جاتی ہیں، بعض جگہوں پہ مجبور ہوتا ہے، بعض جگہوں پہ شہوت کے غلبے کی وجہ سے ایسے امور انجام دے بیٹھتا ہے۔ اس لیے حکومت نہ ہو تو یہ مسائل۔ اچھا، حکومت ہو، قانون نافذ نہیں ہو سکا، تو تب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ناگواریاں آپ کو معاشرے میں اہل ایمان کو دیکھنے پڑیں گی، جیسے ایران میں ابھی وہ اسی مرحلے میں ہیں۔ اچھا، قانون بھی نافذ ہو گیا، دل نہیں چاہتا کہ اس قانون الہی کے مطابق عمل کروں، قبول نہیں کیا، قبول نہیں کریں گے، پھر بھی بندگی کو جنم نہیں دیں گے، فساد کو جنم دیں گے، آہستہ آہستہ شیطنت دوبارہ لوٹ کے آ جائے گی۔ آخر نوح علیہ السلام کا جب طوفان تھما تو سارے کافر مشرک مر گئے، حتیٰ ان کا بیٹا کنعان غرق ہو گیا۔ تو جب کرۂ ارض کے اوپر ایک بھی مشرک نہیں تھا، ایک بھی کافر نہیں تھا، اور خالص مومنین کشتی سے اترے تھے، تو شرک پھر کہاں سے دوبارہ آ گیا؟ یہی مومنین مشرک ہوئے، یہی مومنین کافر ہوئے، یہی حجت الہی کے پیرو، یہی جنہوں نے سخت ترین حالات میں نوح علیہ السلام کی بات کے اوپر ایمان لائے اور عمل بھی کیا اور کشتی میں سوار ہو گئے، یہی ٹھوس محکم مومن، یہی آئینی کی نسلیں آگے کافر ہوئیں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ قانون الہی کے سامنے سر تسلیم خم ہو جائیں، فائدہ پہنچے یا نقصان پہنچے، اختیار سے عمل کریں، جبر سے نہیں۔ حکومت تو آگے جبر سے قانون پہ عمل کرا دے گی اگر حکومت اتنی توانا ہو جائے، لیکن آپ اختیار سے عمل نہیں کرتے تو کیا یہاں پر فساد رک جائے گا؟ فساد رکے گا ہی تب جب اختیار سے آپ عمل انجام دیں گے۔ اس لیے جب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی حکومت آئے گی تو اس حکومت کی خصوصیت یہ ہے کہ اکثریت دنیا میں بسنے والے افراد اپنے اختیار کے ساتھ قوانین الہیہ کو چاہیں گے، یعنی محبت کریں گے، اس سے تعلق قائم کرنا چاہیں گے، اور اختیار کے ساتھ اللہ کی بندگی کو جنم دیں گے۔
تمام کے تمام مشرکانہ و کافرانہ و منافقانہ نظاموں سے برات کا اظہار کریں گے، ترک کریں گے، ان کی محبتیں اپنے دل سے باہر نکال دیں گے۔ اس لیے الکافی میں روایت وارد ہوئی ہے کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرے گا، یا ضمیر امام زمان علیہ السلام کی طرف ہی پلٹا سکتے ہیں کہ جو اس میں ہے، اور لوگوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گی۔ یعنی جس طرح ابھی لوگ بھاگم بھاگ تفریحی جگہوں پہ یا ہوٹلوں کی طرف یا کھیل کود کے میدانوں کی طرف یا ٹی وی اور فلموں اور کارٹونوں اور گیموں کی طرف بھاگتے ہیں، اکثریت آپ دیکھیں اسی طرف بھاگتی ہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ معاشرے اندر سے شہوانی ہیں، اس کا یہ مطلب ہے۔ اگر حلال کو بھی اختیار کرتے ہیں اور لہو لعب میں زیادہ مشغول رکھتے ہیں تو نفس بالآخر شہوانی ہے، لیکن حلال کے ذریعے سے شہوتوں کے غلبے کو پورا کر رہا ہے، شہوانی ہے۔ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نفوس شہوانی نہیں ہوں گے، عاقلانہ ہوں گے۔ شہوت وہ مرحلہ ہے جس میں انسان اور حیوان مشترک ہے، عقل ہے کہ جہاں پر حیوان سے جدا ہو جاتا ہے انسان۔ لہٰذا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے جو معاشرے ہیں وہ حیوانی معاشرے ہیں، غلبہ حیوانیت کا ہے۔ انسان کب معاشرہ بنے گا؟ جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ لہٰذا جس طرح سے لوگ ابھی ریسٹورانٹ، تفریحی مقامات، کھیل کود، فلموں، ڈراموں، گیموں اور محفلوں کی طرف بھاگتے ہیں، اسی طریقے سے اس دور میں لوگ عقلی باتوں کی طرف بھاگیں گے، حکمتوں کے سننے کی طرف بھاگیں گے، معرفت کے حصول کے لیے بھاگیں گے۔ اکثر لوگ آپ کو اس جگہ پہ دکھائی دیں گے۔ اگر آج کے دور میں کوئی اپنے وجود میں ایسی زندگی آباد کر لیتا ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ حکومت امام زمان علیہ السلام میں زندگی بسر کر رہا ہے، حکومت طاغوت میں نہیں۔ باطن کے اعتبار سے امام زمان علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کے زندگی بسر کر رہا ہے۔ اگر کسی کے وجود کے اندر شہوت غالب نہیں ہے، یا وحشت، غضب کی جو وحشی پن ہے وہ غالب نہیں ہے، عقل اس کے اوپر حاکم ہے، عقل اس کے اوپر حاکم ہے، اس کی تمنائیں، اس کی چاہت، اس کی خواہش، وہ حکمتوں کا حصول ہے، وہ معرفت کا حصول ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ پوری کی پوری دنیا کے اوپر غلبہ ہو تو اللہ کی حاکمیت کا غلبہ ہو۔ وہ اللہ کے جو ہمارا رب ہے، جس نے نعمات ہمیں دی ہیں، جس نے اس قدر خوبصورت نظام زندگی کو تشکیل دیا ہے کہ جس میں انسان تمام کے تمام کمالات کے ساتھ لذتوں کو بھی اٹھاتا ہے، سکون بھی حاصل کرتا ہے، آرام بھی لیتا ہے، اور ایک پر نور اور پر رونق زندگی کا احساس کرتا ہے، اس رب کی بندگی کو جنم دے گا۔ یہاں پہ نقطہ اساسی جو ہے وہ یہی تھا کہ رہبر معظم نے 5 مراحل اس تبدیلی کے لیے ذکر کیے ہیں۔ یہ جو آپ کی خدمت میں ایک مقدمہ باندھ کے گفتگو ذکر کی گئی، 5 مراحل ہیں، کیونکہ بندگی کی راہوں کو آباد نہیں کریں گے تو دشمن کا ساتھی ہیں۔ وہ یا حسین کہہ کے دشمن کا ساتھی بن جائے، یا علی کہہ کے، نعرے تکبیر لگا کے، فرق نہیں پڑتا۔ یا بندگی کو ایجاد کرنے والا ہے، یا فسق اور فحاشی اور طواغیت کے لیے راہ ہموار کرنے والا ہے۔ لہذا ان دو میں سے ایک جگہ انسان زندگی بسر کر سکتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ بندگی کی راہوں کو، کہ ہر خوشی اور غمی میں معاشرے کو یہ درس دوں اور معاشرے میں یہ تفکر ابھاروں کہ تم اللہ کی عبادت کو جنم دو، اللہ کی مرضی کو جنم دو، مصیبت ہے تو صبر کرو، نعمت میں ہے تو شکر کرو، اور شکر اور صبر کے حوالے سے طولانی بندگی کے طریقے اور وظائف اور تعلیمات موجود ہیں، طولانی تعلیمات موجود ہیں۔ اگر اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں تو آپ کہیں گے معاشرے میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ معاشرے اس وقت شہوانی ہیں، معاشرے اس وقت وحشی ہیں، وحشی معاشرے اس وقت وحشتناک طریقے سے گمراہی کی راہوں کے اوپر چل رہے ہیں۔ شیطان کی ولایت آباد ہے، تاریکی ہر طرف چھائی ہوئی ہے۔ تاریکی یعنی کفر کے نظاموں نے آ کے شیطنت کی ظلمت کو پھیلا دیا اور اس میں یہ سانسیں لے رہے ہیں۔ آلودہ ہو چکے ہیں مسلمانوں کے نفوس، وہ اس قدر آلودہ ہو چکے ہیں کہ انہیں یہ تاریکی یہ محسوس نہیں ہوتی کہ تاریکی ہے۔ شیطنت کے خطرناک ترین طریقے وہ انہیں اپنے دوستانہ طریقے محسوس ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ
شیطان جو ہے عدو مبین ہے تمہارا، سب سے شدید ترین و پست ترین، وہ دشمن تمہارا آشکار ترین دشمن وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، وہ جن و انس میں بسنے والے شیاطین ہیں، لیکن یہ ان سے دشمنی کا احساس ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ آلودہ نفوس ہو چکے ہیں، وہ مانوس نہیں ہے نورانیت سے، وہ صحت سے مانوس نہیں ہے، وہ تاریکیوں میں رہنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہاں پہ ایک بیدار اور زندہ نفس یہ احساس کرے گا تبدیلی ہونی چاہیے۔ اب جب تبدیلی ہونی چاہیے، کیسے تبدیلی آئی؟ تبدیلی کا پہلا مرحلہ انقلاب اسلامی کی کامیابی ہے۔ ہر مرحلے کا ایک پھل ہے، یہ 5 مراحل طے کیے، ہر مرحلے کا ایک پھل ہے۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کا پھل کیا ہے؟ حکومت اسلامی۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کا پھل کیا ہے؟ حکومت اسلامی۔ اسی طرح انقلاب مہدویت نہیں ہوگا، حکومت مہدویت نہیں آئے گی۔ حکومت انقلاب اسلامی نہیں ہوگا، حکومت اسلامی نہیں آئی۔ اچھا، الحمدللہ اسی 22 بہمن کو انقلاب اسلامی پیروز ہوا۔ اب جب یہ فتح حاصل ہوئی تو نتیجے میں کیا میسر آئے گا؟ حکومت اسلامی میسر آئے گی۔ اگر حکومت اسلامی میسر آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اگلا مرحلہ قانون الہی کے اجرا کی راہ ہموار ہو جائے گی، کیونکہ ہدف تو یہی تھا کہ اجرا ہو۔ لہذا قانون الہی کا مرحلہ اگر طے ہو جائے، یعنی قانون کا، بس ابھی ایران کے اندر یہ پہلے 2 مرحلے طے ہیں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کی وجہ سے یہ تحفہ مل گیا حکومت اسلامی کا۔ اب حکومت اسلامی کا تحفہ ملا تو ادھر 2 وظائف ان کے بڑے وظائف ہیں، اس حکومت کا دفاع بھی کریں اور اس حکومت کے دوش پہ اگلے مرحلے کے نتیجے کو حاصل کریں، اور وہ کیا ہے؟ وہ قانون الہی کا اجرا ہے ایران یا اس خطہ سرزمین کے اوپر۔ ابھی وہ دفاع کر کے یہ جو اگلا مرحلہ ہے، دفاع میں کامیاب ہے الحمدللہ، ابھی تک دفاع میں کامیاب ہے، حکومت قائم ہے۔ لیکن یہ جو اگلا مرحلہ ہے کہ قانون الہی تمام کے تمام معاشرے کو گھیر لے، یہ نور عملی طور پہ جذب ہو جائے نفوس میں، انسانوں کے اداروں کے ذریعے سے نفوس کے اندر جذب ہونا شروع ہو جائے، اس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ بہت شدید اندر مبارزہ اور ٹکراؤ چل رہا ہے، جیسے حجاب کے مسئلے پہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اگر یہ مرحلہ طے ہو جائے تو پھر ترقی کا مرحلہ ہے، تمدن۔ اس تمدن اسلامی نوین کا نام رہبر معظم نے دیا کہ یہاں پہ پھر نفوس انسانی یعنی مادی طور پہ بھی ترقی ہوگی اور معنوی طور پہ بھی ترقی ہوگی کہ ماضی میں اس ترقی کی نظیر آپ کو نہیں ملے گی۔ جیسے ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ کا فلسفہ پہلے سمجھنے والے گنتی کے چند افراد ہوتے تھے، آج کے دور میں دیکھیں تو اس وقت دنیا میں کئی 100 افراد ہیں کہ جو عمیق اس کے اوپر ایک نگاہ بھی رکھتے ہیں اور مدرس بن کے تدریس بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں وقت گزرتا جا رہا ہے، معنوی طور پہ علمی طور پہ قوت حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے، لہذا معنوی بلندی بھی حاصل ہوگی اور مادی سائنسی ترقی بھی حاصل ہوگی۔ ترقی حاصل ہو جائے پھر کیا ہوگا؟ وہ 5واں نتیجہ مل جائے گا کہ یہ اللہ کا ظاہری اور معنوی ہر 2 لحاظ سے قرب حاصل ہو جائے، کیونکہ ابھی تک جتنی ترقی ہوئی ہے وہ سیکولر اور مٹیریلسٹ افکار کے نتیجے میں ترقی ہوئی ہے۔ میڈیکل نے ترقی کی ہے سیکولرزم کی اساس کے اوپر، سائنس نے ترقی کی ہے سیکولر اور لادینیت کی اساس کے اوپر، لیکن یہاں پہ جو ترقی ہوگی وہ توحید کی اساس کے اوپر ہے۔ اس لیے دونوں سائنسوں میں بہت فرق ہے، توحید کی اساس کے اوپر ایجادات کا ہونا اور سیکولر ذہن اور افکار کی اساس کے اوپر بہت سارے انکشافات اور ایجادات کا ہونا بہت فرق چیز یہ کرتی ہے۔ لہٰذا یہ 5 چیزیں سامنے ہمارے آتی ہیں۔ سوال انقلاب اسلامی کیسے شروع ہو، کب برپا ہوتا ہے؟ انقلاب اسلامی اس وقت تک برپا نہیں ہوگا جب تک تحریک اسلامی برپا نہ ہو۔ ہمارے پاس وقت قلیل ہے، بس چیزیں 1-2 منٹ آپ کی خدمت میں، اور ایک حدیث الکافی سے میں اس بارے میں بیان کر کے آپ کی زحمت مکمل کرتا ہوں کہ تحریک اسلامی جب تک برپا نہیں ہوگی تب تک انقلاب اسلامی برپا نہیں ہوگا۔ تحریک سے کیا مراد ہے؟ تحریک سے مراد وہ تحریک انصاف، تحریک جعفریہ اور فلاں فلاں تحریکیں نہیں ہیں۔
کہ پارٹیوں اور تنظیموں کے نام پہ بس نام ایک رکھ دیا جائے، سارے ظالمانہ طریقے نام رکھ دیا جائے انصاف، سارے کے سارے چور لٹیرے ایک جگہ جمع ہو جائیں اور جمع ہو کے لوگوں کا مال لوٹیں، اتنے بڑے پیمانے پہ مال لوٹیں گے، تاریخ میں اتنے بڑے چوری کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی، اس کا نام رکھ دیا جائے یہ لوگوں کی جماعت ہے، پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی لوگوں کی جماعت، یہ لوگوں کی جماعت ہے، یہ چوروں کی جماعت ہے۔ یا اسی طرح سے مسلم لیگ، یہ لیگ مسلمانوں کی ہے یا منافقین اور فاسقین کی لیگ ہے؟ لہذا ناموں کی حد تک نہیں، یہ حقیقی عنوان تحریک اسلامی۔ تحریک اسلامی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اپنے طور پہ عنوان مختلف آپ رکھ دیں، آپ تحریک اسلامی رکھیں، آپ اس کے لیے نہضت اسلامی کا لفظ استعمال کر دیں، بیداری اسلامی کا لفظ استعمال کر دیں، اس سے یا صحوہ الاسلامیہ کا نام رکھ دیں کہ عربی میں یہ نام بھی چلتا ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ پیچھے معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ معاشرے میں افکار کو اس طرح سے فکر سازی کی جائے، لوگوں کے اذہان کی، لوگوں کے نفوس کے اندر عادلانہ حکومت کی اتنی امید دلائی جائے، لوگوں کے نفوس کے اندر ظلم و ستم سے اتنی نفرت کروائی جائے، اتنی نفرت ابھاری جائے کہ لوگ خود اختیار کے ساتھ قدم معاشرے میں اٹھائیں اور کہیں کہ ہمیں عادل حکومت چاہیے، ہمیں الہی حکومت چاہیے۔ یہ تحرک جب تک ایجاد نہیں ہوگا اس وقت تک انقلاب اسلامی یعنی تبدیلی کا مرحلہ ایجاد نہیں ہوگا۔ لہذا تحریک کے لیے تحریک نفوس مراد ہے یہاں پہ، اس کو مرحلہ بعثت کہتے ہیں، یہ مرحلہ بعثت کہلاتا ہے اسلامی یا قرآنی کلمات کے تحت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر ہوئی تو بعثت کے طور پہ انہوں نے اعلان نبوت کیا، یعنی کیا مطلب؟ اب نفوس کو اعلانیہ طور پہ اجاگر کرو ایک الہی ریاست، الہی حکومت، اور اس کے دوش پہ اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے۔ لہذا جب تک نفوس کے اندر، یعنی ابھی ہمارا وظیفہ کون سا ہے؟ ہمارے خطوں میں تو ابھی انقلاب اسلامی کی آغاز یا آپ کہہ لیں کہ اٹھان نہیں ہے۔ انقلاب اسلامی کو برپا کرنے کے لیے لوگوں کے نفوس میں تحریک ضروری ہے۔ تحریک کہتے ہیں کہ نفوس کے اندر جذبات اور احساسات کو چھیڑ دینا، اور ان احساسات اور جذبات کے دوش کے اوپر لوگ اختیار کے ساتھ قربانی دینے کے لیے، آواز بلند کرنے کے لیے، اور اس راہ کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کرنے کے لیے خود سے قدم اٹھائیں۔ خود سے قدم اٹھانا یہ ضروری ہے، یعنی تحریک، ایسی تحریک جس میں اختیار سے لوگ قدم اٹھائیں، یہ مہم ترین اس میں پہلو اور نقطہ ہمارے سامنے اجاگر ہوتا ہے۔ لہذا تحریک اسلامی کے لیے پہلا مقدمہ فکر کا ابھارنا ہے، فکر پہنچانا ہے، لیکن کس طریقے سے پہنچانا؟ اس طریقے سے فکر کو پہنچانا کہ جب وہ فکر پہنچے تو اندر حرکت کو جنم دے۔ اگر فکر پہنچے حرکت جنم نہ پائے، نہیں انقلاب کا آغاز ہو سکتا۔ یعنی یہ فکر پہنچانا انقلاب کی پہلی سیڑھی ہے، یہ انقلاب کا سفر شروع ہو چکا ہے اگر کوئی فکر پہنچا رہا ہے اور فکر کو ابھار رہا ہے۔ لیکن اس سیڑھی یا اس اٹھان کو مزید قوت چاہیے، وہ اس وقت تک قوت برپا نہیں ہوگی جب تک جذبات اور احساسات اور انسانی نفوس کے اندر حرکت جنم نہیں لے گی۔ یہ حرکت جنم لے، یہاں سے انقلاب اسلامی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے فکر اگر بجھ جائے، نا امید ہو جائے فکر ابھارنے والے، وہ مبلغ، وہ داعی، وہ بابصیرت انسان، وہ باشعور انسان اگر استقامت فکر کو ابھارنے اور فکر کو اجاگر کرنے میں نہ دکھائے، بس یہاں سے اس قوم کی موت شروع ہو جاتی ہے۔ یہ معاشرے مردہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہ اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں طواغیت کے سامنے، آؤ ہمارے اوپر حکومت کرو۔ لہذا تدبیر چاہیے فکر کو ابھارنے کے لیے، یعنی الیکٹرانک میڈیا کو بھی فکر کے لیے استعمال کریں، پرنٹ میڈیا کو بھی استعمال کریں، عمل کے اور کردار کے ذریعے سے بھی فکر کو ابھاریں۔ جس طریقے سے فکر کو ابھار سکتے ہیں معاشرے کے اندر، وہ ابھارنے کی کوشش کریں۔ جس سطح تک آپ ابھار سکتے ہیں اس سطح تک آپ ابھارنے کی کوشش کریں۔ کبھی تحفے تحائف دے کے ابھاریں، کبھی جلسے جلوس کر کے ابھاریں، کبھی محفل منعقد کر کے ابھارنے کی کوشش کریں، کبھی صرف گپ شپ اور محفل جمانے کی غرض سے ابھارنے کی کوشش کریں۔ یہ آغاز ہے، صفر سے آغاز شروع کیا اور ہم فکر افراد جڑتے جڑتے ایک سمندر بن گیا۔ پھر سمندر میں جب سونامی آئے اور اس کی موج اٹھتی ہے
تو پھر پورے معاشرے کو وہ لے کے تبدیلی برپا کر دیتی ہے۔ لہذا اس حدیث کے پر میں اختتام کرتا ہوں کہ امام معصوم علیہ السلام کی یہ حدیث الکافی میں کتاب الحجت میں یہ ذکر ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث نمبر 3 میں آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ عبداللہ ابن ابی یعفور فرماتے ہیں میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ کہا، انی اخالط الناس، میں لوگوں سے ملتا جلتا رہتا ہوں، مل کے یعنی معاشرتی زندگی بسر کرتا ہوں، بہت میرا میل جول ہے لوگوں کے درمیان۔ فَيَكْثُرُ عَجَبِ مِنْ أَقْوَامٍ، مجھے زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ وہ افراد بہت کثیر ہیں، لا يَتَوَلَّوْنَكُمْ، جو آپ سے کوئی محبت اور ولایت کا اظہار نہیں کرتے، وَيَتَوَلَّوْنَ فُلَانًا وَفُلَانًا، فلاں سے تو بڑی محبت ہے، ہر ٹائم انہی کے گیت گاتے رہتے ہیں، ہر ٹائم انہی کے فضائل پڑھتے رہتے ہیں، فلاں لہم امانت، لیکن بڑے امین ہیں وہ، وصدق، بڑے سچے بھی ہیں، ووفاء، عہد و پیمان نبھاتے ہیں پورا، واقوام یتولونکم، لیکن بعض جماعتیں ایسی ہیں کہ جو گروہ ایسے ہیں کہ جو آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آپ کی ولایت کے قائل ہیں، لیس لہم تلک الامانہ ولا الوفاء والصدق، لیکن ان میں وہ امانت داری کی صورت نہیں ہے، نہ وہ وفاداری کی صورت ہے، اور نہ وہ سچائی والی زبان ہے۔ یہ جب سنا امام صادق علیہ السلام نے، ادھر ولایت فقط محبت کے معنی میں نہیں ہے، یہ ذہن نشین رکھیں، کیونکہ انہی احادیثوں کی تشریح جو ہے نا وہ اپنے معاشرے کے اندر وظائف سے نظر چراتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں اسے محبت رکھو، وہ تو محبت اتنی وہ بھی رکھتے ہیں کہ جن کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ ولایت کی بات ہے کہ جو ان کو حاکم مانے، رہبر مانے، جو ان کے نظام امامت کو قبول کرے، اس ولایت کی یہاں پہ بات ہے۔ فَاسْتَوَى ابو عبداللہ علیہ السلام جالساً، اٹھ کے بیٹھ گئے، سیدھے ہو کے بیٹھ گئے امام صادق علیہ السلام، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ كَالْغَضْبَانِ، حالت غضب میں میری طرف وہ آگے بڑھے، ثم قال، اور فرمایا، لا دین لمن دان اللہ بولایت امام جائر لیس من اللہ۔ خود اس بیان سے پتہ لگتا ہے کہ پیچھے جو کلمہ ولایت ہے، کیونکہ کلمہ ولایت یا موالی اظہار محبت کرنے والے کو بھی کہتے ہیں کہ جو محبت کا دعویٰ کر کے یا محبت کا احساس برپا کر کے قریب ہو، اسے بھی والی کہتے ہیں۔ لیکن اس بیان سے پتہ لگتا ہے کہ امام علیہ السلام کی نگاہ میں نظام امامت کے ساتھ جو ولایت یا نظام امامت اور ولایت ہے، اس کے اعتقاد کی بات کی جا رہی ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کا دین، اللہ کے پاس دین اختیار کر کے آنا چاہے، اور دین کے طور پہ وہ ایک ایسے ظالم امام کی ولایت کا قائل ہوتا ہے، ایک ایسے امام کی اتباع میں اور اس کی حاکمیت میں رہتے ہوئے دین کو اختیار کرتا ہے، کہ وہ امام لیس من اللہ، اللہ کی جانب سے حکمران نہیں لوگوں پر بنایا گیا، یعنی جو اللہ کی جانب سے لوگوں پر حکمران نہیں بنایا گیا، اس کی حکمرانی میں رہتے ہوئے اگر وہ دین الہی کو اختیار کرتا ہے، تو یہاں پہ امام فرماتے ہیں لا دینہ، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ وہ حج کرے، وہ عمرے کرے، وہ امانتیں ادا کرے، وہ سچ بولے، لمبی لمبی تلاوتیں کرے، وہ سارے کے سارے دن عزاداری پہ گزار دے، یا اہل سنت کو کہیں کہ تراویح میں گزار دے، کوئی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعتیں پڑھے، کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو بلند کرتے ہوئے حمد و ثنا ہمیشہ کرتا رہے، کوئی امام حسین و اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں قصیدے پڑھ کے اور نوحے ان کے غم اور مصائب کے اوپر نوحے پڑھ کے اپنے دنوں کو آباد کرے، اگر ایسے امام جائر کے ماتحت، ظالم حاکم کے ماتحت زندگی بسر کرتا ہے، جو لیس من اللہ، جو اللہ کی جانب سے نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے، یہ دیندار انسان نہیں ہے، یہ تو سیکولر دین کا مالک ہے، سیکولر اسی کو تو کہتے ہیں۔ لہذا لا دین لمن دان اللہ بولایت امام جائر لیس من اللہ، بندگی جنم ہی نہیں دے سکتی، کیونکہ ہمارا موضوع یہ بندگی تھا۔ انقلاب اسلامی یہ وہ فجر کے ٹائم نور کی وہ پوپ پھٹ جانا ہے کہ جس نے پھیلی ہوئی دنیا میں تاریک چادر کے اندر ایک شک کر کے دیوار کو کھڑا کر دیا، اور اس
گہرے پردے کے اندر سے نور کو اس نے روشن کیا کہ یہ نور آہستہ آہستہ زمانہ گزرنے سے بڑھتا ہی چلا جائے گا، گھٹے گا نہیں، اور چادر دوبارہ جڑ کے تاریک نہیں اپنے آپ کو کر دے گی۔ یہ اب جب پھیل چکا ہے تو زمانے گزرنے کے ساتھ مزید پھیلے گا۔ لہذا پھر آگے امام فرماتے ہیں وَلَا عَتْبَ، اور کوئی اس کے اوپر عتاب کرنے کی، غصہ غضب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عَلَى مَنْ دَانَ، جو دین اختیار کرے، بے ولایت امام عادل من اللہ، ایک ایسے امام کی حاکمیت کو قبول کر کے اور اس کی حکمرانی اور رہبریت کو قبول کر کے جو عادل ہے من اللہ، اللہ کی جانب سے ہے، اس کے ان گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، کیونکہ یہ صحیح بندگی، اس نے جتنا دین اختیار کیا وہ صحیح ترتیب کے ساتھ اس نے دین اختیار کیا ہے۔ لہذا معاشرے کے اندر امام سے نیچے تک دین منتقل ہوتا ہے۔ اگر حاکم ہی فاسد ہے، ظالم ہے، جابر ہے، اللہ کی جانب سے نہیں ہے، تو یہ دیندار پھر کیا دین اختیار کیے ہوئے ہیں؟ اور اگر اوپر کی جانب سے نیچے حاکمیت آ رہی ہے اور وہ اللہ کی جانب سے عادل ہے، تو یہاں پہ لغزشیں اس سے ہو رہی ہیں، ان لغزشوں کو اللہ کی ذات معاف فرمائے گی۔ اس سے ہمیں آج کے دور میں اپنے وظائف کی بھی خبر ہو جاتی ہے، اور اس پرنور دن کے برکت سے ہم نے امام علیہ السلام کی اس روایت سے استفادہ کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن کریم و ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ان الہی تعلیمات کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔